نماز کے سلسلے میں آپ کوئی ڈھیلائی مت کیجیے میرے بھائیوں. سعودی عرب کا ایک واقعہ ایک عالم نے لکھا وہاں کے کہ ایک مرتبہ میں فلائٹ میں سفر کر رہا تھا اور میرے ساتھ ایک فوج کا ریٹائر کرنل تھا جو پہلے فوج میں کام کرتا تھا، میرے ساتھ وہ بیٹھا تھا. کہتے میں نے فلائٹ میں سفر کیا، فلائٹ سے ہم لوگ اترے، ایئرپورٹ پر کافی دیر تک ہم بیٹھے تھے، دوسری فلائٹ کا انتظار کر رہے تھے. میں نے ایک بات نوٹس کی کہ تھوڑی دیر پر وہ انسان کسی کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آپ نے نماز پڑھ لیا. بار بار ظہر کا ٹائم آیا بیٹے سے پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا، عصر کا ٹائم آیا بیٹا پوچھ رہا ہے نماز پڑھ لیا. میں نے پوچھا یہ کس سے آپ بار بار پوچھ رہے ہیں؟ فوج کا ریٹائر کرنل تھا سعودی عرب کا. اس نے اس مولانا کو جواب دیا کہ ہاں یہ میں اپنے بیٹے کو کال کرتا ہوں اور میں ہر نماز کے ٹائم میرا معمول ہے اپنے بیٹے کو کال کر کے پوچھتا ہوں کہ تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی ہے. تربیت اس کو کہتے ہیں میرے بھائی. اپنے بچوں کو اچھا کھلا دینا، اچھا پہنا دینا، اچھے اسکول میں ایڈمیشن کرا دینا، ان کے گھر بنا دینا، ان کے لیے LIC لے لینا، ان کے لیے بینک بیلنس بنا دینا. معاف کرنا تربیت یہی نہیں ہے. تربیت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر کریں، اپنے بچوں کی نماز کی فکر کریں. اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. خود بھی نماز کی پابندی کرو اور اپنے بچوں کو نماز کا پابند بناؤ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين. جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کا حکم دو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا. اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو. اچھا 7 سال کے بچے کو پیٹنے کا حکم نہیں دیا اللہ کے نبی. ہمارے ہاں 6 سال کے بچے اسکول جاتے ہیں، سردی کے موسم میں 5 بجے اسکول کی وین آتی ہے، ماں زبردستی بچہ آنکھ مل رہا ہے، اس کی نیند ابھی لگ رہی ہے، ماں تیار کرتی ہے، ڈریس پہناتی ہے، اسکول کا بیگ دیتی ہے، زبردستی اس کو وین میں بٹھاتی ہے. میرے بھائیو یہ سسٹم صحیح نہیں ہے. 7 سال تک تو چائنا میں اور جاپان میں آپ دیکھ لیں 7 سال تک کے بچوں کو تو ایسے ہی کھیل میں پڑھایا جاتا ہے. بچوں کو مارا نہیں جاتا، بچوں کو پیٹا نہیں جاتا. یہ سبق دیا تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. 7 سال کا بچہ ہے، پیار سے سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ. ہاں 10 سال کا ہو گیا اب اس کے بستر الگ کر دو. 10 سال کا لڑکا ہو گیا، 10 سال کی لڑکی ہو گئی، ایک بستر پہ مت سلاؤ. 2 لڑکے ہیں ایک بستر پہ مت سلاؤ. بستر الگ کر دو، چادر الگ کر دو، کمبل الگ کر دو. ہمیں بڑی حیرت ہو رہی ہے صاحب 10 سال کا لڑکا ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہم بستر کیوں الگ کر دیں؟ اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے آپ کے سوچنے کی سرحدیں ختم ہو جاتی ہیں. اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے میرے بھائی. 10 سال کا لڑکا جو ہوتا ہے سمجھدار ہونے لگتا ہے، اس کے اندر فزیکل چینجز آنے لگتے ہیں. 10 سال کی لڑکی اب دھیرے دھیرے بالغ ہو رہی ہے. اسلام نے کتنا پاکیزہ مذہب ہے. 10 سال کا لڑکا یا لڑکی ہو جائے اسلام کہتا بستر الگ کر دو تاکہ اب وہ جوانی کی طرف جب بڑھیں تو ان کے دل میں کوئی غلط خیال نہ آئے، اور ایک بستر پہ اگر سوئیں گے تو ان کے دل میں غلط خیالات پنپ سکتے ہیں. اسلام نے بستر کو الگ کرنے کا حکم دیا اور اللہ کے نبی نے کہا 10 سال کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. ہمیں وہ نبی ملے ہیں میرے بھائیوں، وہ نبی ملے ہیں جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ہمیں ایسی شریعت دے کر کے گئے، ایسا دین دے کر کے گئے، اس دین میں قدم قدم پر ہمارے لیے آسانی ہے میرے بھائی.